اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ سورۃ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 50۔ بنی اسرائیل ایک نافرمان قوم تھی، اور جب نافرمانوں کو دعوت دی جا رہی ہو تو ان کو نعمتیں یاد دلائی جاتی ہیں کہ دیکھو تمہارے ساتھ ہم نے یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، تاکہ ان کو نعمتیں یاد آ جائیں اور وہ راہ راست پر آ جائیں۔ تو میرے پروردگار عالم ان کو نعمتیں یاد دلاتے ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت یہ تھی کہ جب فرعون سے یہ لوگ بھاگ نکلے تو سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ تو یہ بزدل لوگ تھے، انہوں نے چیخ ماری اور کہا انا لمدرکون، ہم تو پا لیے گئے، اب کوئی چارہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ فَاضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اس لاٹھی سے سمندر مار دو۔ تو انہوں نے لاٹھی سمندر پہ ماری تو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے پیدا کیے، اور بنی اسرائیل سارے کے سارے سمندر پار نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے نجات دی، اور فرعون اور اس کے سارے پیروکاروں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے چیر ڈالا سمندر کو اور تمہیں پار کرایا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے چیر ڈالا یا پاڑ ڈالا تمہاری لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس بچا لیا ہم نے تم کو، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون، فرعون کے پیروکاروں کو۔ دیکھو یہاں آل فرعون فرمایا، حالانکہ فرعون کی اولاد نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ ہم اس لیے لوگوں کو یہ چیخ چیخ کر کے بتاتے ہیں کہ آل سے مراد اولاد نہیں ہے۔ یہ آج کل دنیا والوں نے جو شور و غوغا شروع کیا ہے کہ ہم آل رسول ہیں، ہم آل رسول ہیں، حالانکہ آل اولاد کو کہا ہی نہیں جاتا۔ اگر اولاد کو آل کہا جاتا تو اللہ یہاں آل فرعون نہ کہتا، اس لیے کہ فرعون کی کوئی اولاد نہیں ہے اور یہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے پیروکاروں کو آل فرمایا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آل جو ہے وہ ان کی اولاد نہیں ہے،
اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نارینہ اولاد نہیں بچی، بلکہ تقریباً 2 یا 3 بیٹے بچپن میں چل بسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی یہ فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ اسی طرح ایک اور جگہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی شخص کا باپ نہیں، پیغمبر کسی کا باپ نہیں، یعنی کوئی جوان بیٹا اس کا نہیں۔ تو آل سے مراد ہے پیروکار، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو درود میں ہم کہتے ہیں یا قرآن کریم میں جہاں آتا ہے یا دعاؤں میں آل کا لفظ آتا ہے، اس سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آل رسول ہیں، حالانکہ کل تقی نقی فہو آلی، ہر پرہیزگار آدمی رسول اللہ کے آل میں داخل ہے، کیونکہ یہ پیروکاروں کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے چیر ڈالا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس بچا لیا ہم نے تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے آلَ فرعون، فرعون کے پیروکاروں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم انہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ بہت بڑا مزہ ہوتا ہے جب دشمن کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہو اور وہ ڈوب رہا ہے اور غرق ہو رہا ہے، تو اللہ نے اس کی یاد دہانی فرمائی وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، تم انہیں دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، 40 لیلۃً، 40 راتوں کا۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑی خامی یہ بھی تھی کہ ان کو جب کوئی رہنما قائد مل جاتا تھا اور وہ ان کو راہ راست لے آتے تھے، تو سامنے سے جب وہ ہٹ جاتا اور کوئی اور سامنے آ جاتا تو بنی اسرائیل اس کی پیچھے لگ جاتے۔ آج کل پٹھانوں کی اور آج کل مسلمانوں کی حالت تقریباً اسی طرح ہے، پاکستانیوں کی خصوصاً۔ پاکستانیوں کے سامنے جو بھی آ جاتا ہے اور چند باتیں چکنی چیڑی باتیں چھیڑ دیتا ہے تو سارے پاکستان والے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، پھر ووٹ بھی دیتے ہیں، وہ قائد بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل اور یہود کا خاصہ ہے کہ ہر کسی کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو بڑی مشکلوں سے نکالا اور خود بھی بڑے تکلیف میں تھے، اور ان کو راہ راست پر لایا اور ان کو ایک اللہ کی عبادت سکھائی۔ لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ بلائے گئے اور چند دن وہ سامنے سے ہٹ گئے تو سامری نامی ایک شخص نے آ کر کے بنی اسرائیل کے سامنے تقریر کی اور ایک گائے کا ایک بچڑا بنا ڈالا اور سب سے کہا کہ یہ ہمارا اور تمہارا خدا ہے۔ تو سارے بنی اسرائیل اس کو مان گئے اور نعرے شروع کیے کہ سامرے زندہ باد۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی بات یاد دلاتے ہیں کہ تم تو وہ لوگ ہو کہ جب 40 دنوں کے لیے میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا اور وہ تمہارے سامنے سے ہٹ گیا تو تم ظالموں نے ان دنوں کے اندر بھی بچھڑے کو خدا بنا ڈالا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 لیلۃً، 40 راتوں کا، ثم اتخذتم،
پھر تم نے پکڑ لیا العجلا بچڑے کو، گائے کے بچڑے کو تم لوگوں نے پکڑ لیا، من بعدہ ان کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون ایسے حال میں کہ تم ظلم کرنے والے تھے، یعنی شرک کرنے والے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام چلا گیا تو تم نے بچڑے کو خدا بنا دیا اور تم اپنی اوپر ظلم کر رہے تھے، یعنی شرک میں مبتلا ہو گئے تم۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے گڑ گڑانا، کسی اور سے یہ توقع رکھنا کہ وہ میری خیر کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کیا تمہیں، اتنے بڑے شرک کے بعد بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا، من بعد ذالک، اتنے بڑے گناہ کرنے کے بعد، اتنے بڑے شرک کرنے کے بعد بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کیوں معاف کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اتنا بڑا ظلم اور شرک جب تم لوگوں نے کیا میں تمہیں سب تباہ کر دیتا سب کو، لیکن میں نے تم سب کو تباہ نہیں کیا، تمہیں معافی دی۔ میرے معافی کا مقصد یہ تھا کہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، مگر اس کے باوجود تم شکر گزار بندے بننا تو چھوڑ دو، مزید تم ہٹ درمی میں گر گئے۔ پھر اس قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، ہمارے لیے ایک اچھی سی کتاب کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو اپنا پیشوا بنائیں اور اس کتاب پر عمل کریں، یہاں میدانی تیہ میں ہم کیا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، تورات، جس میں معجزات بھی تھے، جس میں قوانین بھی تھے، حق اور باطل کو پرکھنے کا سامان بھی تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے شرک کیا۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، جب ہم نے دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب، تورات، والفرقان، اور فرق کرنے والے معجزات۔ اس کتاب کے اندر سب کچھ موجود تھا، حق اور باطل کو تم جدا کر سکتے تھے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ، جب دے دیا ہم نے موسیٰ کو الکتاب، تورات، والفرقان، اور فرق کرنے والے معجزات، لعلکم تہتدون، اس لیے تاکہ تم راہ پالو۔ میں نے تمہیں معاف کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، میں نے کتاب دی تاکہ تم راہ راست آ جاؤ، مگر تم لوگوں نے بچڑے کو خدا بنا دیا، جس طرح کہ آج کل مسلمانوں نے پیروں کو خدا بنایا ہوا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا ہے کہ ایک عورت جب کسی مرد کے ساتھ بدکاری کا تعلق رکھتی ہے، اگر آپ ان سے کہیں کہ بھئی یہ بھی تمہارا شوہر ہے، تو وہ کبھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ ہاں یہ بھی میرا شوہر ہے، بلکہ وہ یہی کہے گی کہ نہیں نہیں، خدا نہ کرے میرا شوہر ایک ہی ہے، پھر یہ کون ہے جو تمہارے ساتھ کمرے میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے؟ یہ کون ہے جس کے ساتھ تم رنگرلیاں مناتی ہو؟ یہ کون ہے جس کے ساتھ تم ہنستی کھیلتی ہو؟ تو وہ کہے گی نہیں نہیں، یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو میرا رشتہ دار ہے، یہ تو میرے بھائی کا دوست ہے۔ اب اس کو ہزار نام دے دے، لیکن ہے اس کا یہ دوسرا شوہر ہی ہے، اس لیے کہ جو کچھ شوہر کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی اس کے ساتھ کرتی ہے۔ جب شوہر کا معاملہ کسی مرد کے ساتھ کوئی روا رکھے تو اسی کو شوہر کہا جاتا ہے، اگرچہ تم زبان پہ اس کا اقرار نہ کرو، تم کبھی نہیں مانو گے کہ یہ میرا شوہر ہے، لیکن اسی کو دنیا شوہر کہتی ہے۔ تو اسی طرح خدا بنانا بھی ایسا ہی ہے۔ اللہ کون ہوتا ہے؟ اللہ وہ ہوتا ہے جس سے آدمی ڈرتا ہے، اللہ وہ ہوتا ہے جس سے آدمی خیر کی توقع رکھتا ہے،
اللہ وہ ہوتا ہے جس سے لوگ خیر مانگتے ہیں، اللہ وہ ہوتا ہے جس سے لوگ جنت مانگتے ہیں، اللہ وہ ہوتا ہے جس سے لوگ شرماتے ہیں، جس سے لوگ ڈرتے ہیں، جس پہ لوگ مرتے ہیں۔ اب اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور پر مرتے ہو، عاشق ہوتے ہو اور اس کا نام لیتے ہو اور اس کو چیختے پکارتے ہو، اس سے خیر اور شر کی توقع رکھتے ہو، تو اسی کی تو خدا کہا جاتا ہے۔ خدا اور کیا ہوتا ہے؟ تو اسی طرح بنی اسرائیل نے بھی یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بچڑا جو ہے یہ بالکل خدا ہے، آسمان سے اترا ہے، مگر اس بچڑے کے ارد گرد گھومتے تھے اور اس کو آوازیں لگاتے تھے اور اس کے سامنے اکرام تعظیم کرتے تھے، یوں بیٹھے رہتے تھے۔ اور ایسا آج کل کا مسلمان بتوں کے سامنے اگر نہیں بیٹھا تو زندہ بتوں کے سامنے تو بیٹھتا ہے، اپنے پیر کے سامنے اتحیات کی شکل میں بیٹھ کر کے، یہاں ہاتھ رکھ کر کے، یہاں ہاتھ جوڑ کر کے اس کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے، تو یہی اس کا خدا ہے۔ یہ پیر بخاری صاحب ہے جی، یہ موحد پیر ہے، یعنی جی یہ گیلانی صاحب ہے، جی یہ میاں صاحب ہے، جی یہ پیر صاحب ہیں، جی یہ بادشاہ صاحب ہیں، جی یہ مفتی صاحب ہیں، اور علی کے سامنے، حسن اور حسین کے سامنے، محمد مصطفیٰ کے سامنے، یہ سارے لوگ ان سے محبت بھی کرتے ہیں، حد سے زیادہ محبت، اور ان کو یا رسول اللہ، یا علی، یا حسن، یا پیران پیر، یا عبد القادر جیلانی، یہ سارے نعرے لگاتے ہیں، تو یہ سارے کے سارے تمہارے خدا ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم، یقیناً تم لوگوں نے ظلم کیا، انفسکم، اپنی جانوں پر، باتخاذکم العجلہ، تمہارے بچڑے کو خدا بنا لینے سے، تم لوگوں نے جو یہ بچڑے کو خدا بنا دیا اور اس کے سامنے عاجزی سے بیٹھ گئے اور اس کے سامنے رام رام جی سیتارام کرنے لگے، اس وجہ سے تم لوگوں نے ظلم کیا۔ یعنی ظلم کی وجہ یہ ہے باتخاذکم، تمہارے پکڑ لینے سے، العجلہ، بچڑے کو خدا بنا لینے سے تم لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لہٰذا اللہ کا حکم یہ ہے فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس توبہ کر لو اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے، اللہ کے سامنے توبہ کرو۔ بارئکم کا معنی ہے پیدا کرنے والا، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا توبے کا؟ چونکہ گناہ بہت بڑا ہے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم لوگ مار ڈالو اپنے مشرک بھائیوں کو یا شرک کرنے والوں کو۔ یہاں معنی تو یہ بنتا ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مار ڈالو اپنے آپ کو، مگر یہاں مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے شرک کیا، کہ تم تلوار اٹھا کر کے شرک والوں کے خلاف جہاد کر لو اور ان کو قتل کر ڈالو تو توبہ قبول ہو جائے گا۔ اس لیے تمہارا گناہ یہ ہے کہ تم ان کے شرک پر خاموش ہو گئے تھے۔ فتوبو، پس توبہ کرو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے، فاقتلوا انفسکم، اور قتل کرو شرک کرنے والے بھائیوں کو، ذالکم خیر لکم، یہ کام تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے سامنے، فتاب علیکم، پس اللہ تعالی توبہ قبول کرے گا تمہارا، انہ هو التواب، یقیناً وہ وہی توبہ قبول کرنے والے اور رحیم رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی نے تمہارے لیے حکم بھیجا کہ تم اپنے شرک کرنے والوں کو قتل کرو ان کے خلاف۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک،
ہم یقین نہیں کریں گے تمہارا، حتیٰ اس وقت تک، نر اللہ جب ہم دیکھ لیں گے اللہ کو جہرتاً سامنے، جب تک ہم نے اللہ کو سامنے نہ دیکھا ہو اور اس نے ہمیں آرڈر نہ دیا ہو ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس تم لوگوں کو پکڑ لیا ایک کڑک نے، کڑک کی آواز آ گئی اور تم سب مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم لوگ دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالی نے جب یہ لوگ جہاد سے بھاگے اور کہا ہم ایسا نہیں کر سکتے توبے کے لیے، جب تک اللہ ہمیں سامنے آ کر کے نہ کہے، تو اللہ تعالیٰ نے کڑک کی آواز سے سب کو مار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر بھی میں نے تمہارے ساتھ احسان کیا، ثم بعثناکم، پھر میں نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، اس لیے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ بس اتنا ہی کافی ہے، لفظی ترجمہ سن لے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے چیر ڈالا تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور ہم نے بچا لیا تمہیں، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے آلَ فرعون، فرعون کے پیروکاروں کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم لوگ دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، ثم اتخذتم، پھر تم نے خدا بنا ڈالا، العجل، بچڑے کو، من بعدہ، اس کے جانے کے بعد، وانتم ظالمون، تم لوگ شرک کرنے والے تھے، وانتم ظالمون، تم ظلم کرنے والے تھے۔ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے معاف کر دیا تمہیں، من بعد ذالک، اتنے بڑے گناہ کے بعد، لعلکم تشکرون، اس لیے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ، جب ہم نے دے دیا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، والفرقان، اور فرق کرنے والے معجزات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ راست آؤ، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، جب کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کو، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم، یقیناً تم لوگوں نے ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنے آپ پر، باتخاذکم العجل، تمہارے خدا بنا لینے سے بچڑے کو، باتخاذکم، تمہارے العجل، تمہارے بچڑے کو خدا بنا لینے سے، باتخاذکم العجل، تم لوگوں نے ظلم کس کام سے کیا، کیسے ظلم کیا؟ باتخاذکم العجل، بچڑے کو خدا بنا لینے سے، فتوبو، پس توبہ کر لو، الی بارئکم، اپنے پیدا کرنے والے کو، فاقتلوا انفسکم، اور قتال کرو شرک کرنے والوں کے ساتھ۔ فاقتلوا انفسکم کا لفظی ترجمہ ہے مار ڈالو اپنے آپ کو، لیکن یہاں مراد اپنی آپ سے وہ دوست اور وہ لوگ مراد ہے جنہوں نے شرک کیا تھا۔ فاقتلوا انفسکم، قتال کرو شرک کرنے والوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے سامنے، فتاب علیکم، وہ تمہاری توبہ قبول کر دے گا، انہ هو التواب، یقیناً وہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن وَإِذْ قُلْتُمْ، جب کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم کبھی ایمان نہیں لائیں گے، یقین نہیں کریں گے تمہارے اوپر، حتیٰ اس وقت تک، نر اللہ، جب ہم اللہ کو دیکھ لیں، جہرتاً، سامنے، فَأَخَذَتْكُمْ، پس پکڑ لیا تمہیں، الصَّاعِقَةُ، ایک کھڑک نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ،
پھر ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کر دیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد، لعلکم تشکرون، اس لیے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین قرآن اور سنت سے ہماری سینوں کو بھر دے، چھوٹے بڑوں کو اس قرآن کی طرف ترغیب اور ان کو پروردگار عالم ہدایت اور توفیق دے، تمام مسلمانوں کو قرآن پر عمل کرنے والا بنائے، اور تمام مسلمانوں کو قرآن کے علاوہ دیگر کتابوں میں جو ملاوٹیں ہوئی ہیں ان سے منع فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ